الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس عنوان پر میں آج اظہار خیال کرنے جا رہی ہوں وہ ہے سیرت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. عزیز سامعین کرام، کل ہم نے ائمہ اربعہ میں سے جو سب سے پہلے امام تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھا اور دیکھا کہ کیسے سادگی میں استقامت کے ساتھ اسلام پر آپ جمے رہنے کی بہترین مثال آپ نے ہمارے سامنے پیش کی، اور آپ کی سیرت کے کئی سارے نمایاں پہلو پر ہم نے نظر بھی ڈالی تھی. آئیے آج ہم دوسرے امام یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر نظر ڈالتے ہیں، جو اسلام کے سیکنڈ اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر کہلائے جاتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں شہر مدینہ میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں. آپ کا پورا نام مالک بن انس تھا اور آپ کی کنیت عبداللہ تھی. آپ خالص عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے بزرگوں نے اسلام کے بعد آپ کے پردادا ابو عامر عہد نبوی میں مشرف اسلام ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے خاندان نے سکونت اختیار کر لی تھی. آپ کا مکان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، اور آپ کے حدیث کی مجلس وہ تھی جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دولت خانہ ہوا کرتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے اپنے آپ کو علم کے آغوش میں پایا. خود آپ کے گھر کے اندر اور گھر کے باہر تمام شہر علماء اور فضلاء کا مخزن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سینکڑوں صحابہ دور دراز مقامات پر نکل جاتے ہیں تاکہ دین کی دعوت کو وہ دوسروں تک پہنچا سکیں. البتہ جو اکابر صحابہ جو علوم شریعت کے امین تھے اور قرآن اور سنت کے خزانے دار تھے، مدینہ ہی میں وہ رہ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 24 سے 25 سال تک مدینہ حکومت اسلامیہ کا مرکز رہا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ راشدہ جو ہمارے تھے، چاروں خلیفہ کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حکومت اسلامی وہاں پر قائم رہی. پھر یہیں سے تمام احکامات، فتاوے، فقہائے صحابہ کی جو مجلسیں طے ہوتی تھیں پوری دنیا اسلام میں یہیں سے وہ پھیلا کرتی تھیں. ایسے پاکیزہ ماحول میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. آپ کم عمر ہی سے قریباً 10 سال کی عمر ہی سے پڑھنے لگ جاتے ہیں. احادیث پڑھنے میں آپ کو اس قدر سرشار تھے، اس قدر آپ کا لگن تھا، اس قدر آپ کا انٹرسٹ تھا، اس قدر آپ ڈیڈیکیٹڈ تھے کہ اکثر گرمی میں دھوپ میں وہ باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے تھے تاکہ حدیث کے متعلق وہ اپنے استاد کو کچھ سوالات پوچھ سکیں جو اس دن ان کے استاد انہیں سنایا کرتے تھے. سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا رنگ سرخ سفید، قد بالا، بدن بھاری، پیشانی کشادہ، آنکھیں بڑی، ناک اونچی، داڑھی بڑی اور گھنی ہوا کرتی تھی. آپ کے مزاج میں صفائی پسندی اور نزاہت یعنی کہ پاکیزگی اور طہارت پسندی بھی موجود تھی. آپ ہمیشہ نصیب اور بہترین قیمت پوشاک زیبتن کیا کرتے تھے. بعض لوگ جب آپ کو اس پر ٹوکتے تھے کہ آپ بیش قیمت لباس کیوں پہنتے ہیں تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس شہر مدینہ میں جس بھی عالم سے میں نے ملاقات کی ہے اس کو خود اچھا پوشاک زیبتن کرتے ہوئے دیکھا ہے. امام صاحب اپنے کپڑوں کا خاصا اہتمام کیا کرتے تھے. اس زمانے میں عدن کا کپڑا مشہور تھا اور بیش قیمت ہوا کرتا تھا. آپ بھی اس کو زیبتن کیا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ خوشبو کا بھی استعمال کیا کرتے تھے. اود کی انگیٹیاں جلتی رہتی تھی ہمیشہ، اور خوشبو آپ کے لباس میں بسی رہتی تھی. جس گلی سے بھی آپ ایک بار نکل جاتے تھے، ایک بار گزر جاتے تھے تو دیر تک وہاں پر اس کی خوشبو پھیلی ہوئی رہتی تھی. اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ خدا نے جس کو جو نعمت دی ہے اس کے آثار اس پر اگر ظاہر نہ ہو تو میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا. اسلام یقیناً سادگی سے زندگی گزارنے کا حکم ضرور دیتا ہے، لیکن اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کو ظاہر کرنا بھی ایک مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سر پہ ایک لوشن لگایا کرتے تھے، اپنے داڑھی کو بھی اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور پھر آپ اپنے سر کو ڈھانپتے اور اپنے کپڑے یا اپنے روبز پہ ایک تیل کے تاجر یعنی کہ ایک تاجر کی طرح بھی آپ اپنے کپڑے زیبتن کیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننا دراصل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے اتنے زیادہ شوقین تھے کہ بہت زیادہ شوقین تھے. آپ اہل علم کی بے انتہا عزت کیا کرتے تھے. ایک بار جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم میں ان کے لیے اپنی چادر فرش پہ بچھا دیتے ہیں. جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے طلباء سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ عراق کے ابو حنیفہ ہیں جو اس ستون کو اگر سونا ثابت کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. علم حاصل کرنے کی جستجو میں آپ فقر یعنی کہ پاورٹی کی اس حالت تک پہنچ گئے تھے کہ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ آپ کو اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کی کڑیاں یعنی روف ٹاپ کو بھی فروخت کرنا پڑا تھا تاکہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکیں. لیکن علم حاصل کرنے کی تڑپ ان کے اندر کبھی ختم نہ ہوئی. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اس علم میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مبتلا فقر یعنی کہ انسان کو پاورٹی میں مبتلا نہ کر سکے، اور تب بھی انسان بہرحال طلب علم ہی کو ترجیح دے۔ سبحان اللہ، علم حاصل کرنے کی یہ تڑپ ایسے ہی لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا وہ کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے لیے سوائے حج کے موسم کے مدینہ سے کبھی باہر نہیں نکلا کرتے تھے، لیکن مدینہ میں رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو یا مشکلات سے آپ نہ گزرے ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نافع سے جب حدیث سیکھنے کے لیے جاتے تو اس کا وقت دراصل دوپہر کا وقت ہوا کرتا تھا، دوپہر کا وہ وقت، عرب کی وہ گرمی جہاں پر چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوا کرتی ہے، آپ اس چلچلاتی دھوپ میں بھی بغیر کسی سائے کے وہاں پر جاتے، بقی جہاں پر اس کا مکان تھا وہاں پر جایا کرتے تھے اور وہاں سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایک اور فقیہ یعنی کہ فقہ کا علم رکھنے والا ایک اور شخص تھا جس کا نام تھا ابن ہرمیز۔ آپ اس کے گھر کو بھی جایا کرتے تو صبح چلے جایا کرتے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ، اور رات ہی کو گھر واپس آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کی یہ تڑپ، آج مسلمانوں کو آپ کی اسی تڑپ کی ضرورت ہے، اسی علم کو حاصل کرنے کی تڑپ کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس کووڈ کے ان حالات کے چلتے وقت ہے، یا یوں کہیے کہ وقت نکالنے کے پورے امکانات ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم علم حاصل کرنے کی نہ کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کچھ وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کی تڑپ کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ بھی کافی قوی تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ کوئی چیز میرے خزانہ دماغ میں آ کر کبھی نہ نکلی تھی۔ ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ امام زہری کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے، جہاں پر امام زہری نے قریباً 40 احادیث سے زیادہ احادیث کا املا وہاں پر کیا تھا۔ دوسرے دن پھر سے جب وہ اپنے استاد کے ساتھ وہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہو جاتے ہیں امام زہری کی مجلس میں، تب امام زہری فرماتے ہیں کہ کتاب لے کر آؤ، میں اس سے بیان کرتا ہوں، کل جو میں نے بیان کیا تھا کیا تم میں سے اس کو کسی کا کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تبھی امام رابی کہتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو کل کی تمام احادیث اسے زبانی طور پر یاد ہیں۔ زہری پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ ربیہ فرماتے ہیں ابن ابی عامر، یعنی کہ ان کا مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ زہری اشارہ کرتے ہیں کہ سناؤ وہ احادیث۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 احادیث سنائی، اور زہری نے تعجب میں ہو کر کہا کہ میرا خیال تھا کہ میرے سوا یہ کسی کو یاد نہیں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو میموری تھی وہ بہت زیادہ شارپ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کوالٹی یہ تھی کہ وہ جو بھی علم حدیث کو اکٹھا کیا کرتے تھے بہت ہی سوچ سمجھ کر اکٹھا کیا کرتے تھے۔ جب آپ قریباً 12 سال 13 سال یا 17 سال کی عمر کے تھے تو اسی دوران فقہائے سبعہ میں سے سالم بن عبداللہ اور سلیمان بن یاسار وہاں پر موجود تھے، یہاں تک کہ آپ کے دادا مالک ابی عامر بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگوں سے بلا واسطہ کوئی روایت نہیں لی تھی۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ احادیث کو کلیکٹ کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ان لوگوں سے کوئی حدیث کلیکٹ نہیں کی تھی۔ جب کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، ایسا کیا ریزن ہے کہ آپ ان لوگوں سے روایات نہیں لیتے ہیں، تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں بعض لوگوں کا زمانہ میں نے ایسے پایا جو 100 سال کی عمر کے تھے یا 150 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے، لیکن ایسے بوڑھوں کی روایت نہیں لی جاتی، اور اگر کوئی ان سے لے تو اسے عیب شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ امام صاحب یہ بات کو جانتے تھے کہ انسان جیسے جیسے ضعف عمر کو پہنچنے لگ جاتا ہے تو اس کا حافظہ اور اس کے حفظ و عقل پر بھی ضعف ہونے لگ جاتے ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہونے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی غلط بات وہ ان سے نہ لے لے اور ان سے نہ سن لے اور اس چیز کو کہیں لکھ کر آگے جو ہے اس چیز کی ذمہ داری انہیں نہ اٹھانی پڑے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ وہ کسی غیر مدنی شخص سے بھی علم حاصل کریں۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے جاتے تو ایک بار کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ 2 سال تک جب وہ حج کو جاتے ہیں تو بصرہ کا ایک مشہور طبی الموفی شخص ایک تھا وہاں پر موجود تھا، لیکن آپ اس کے پاس سے کوئی حدیث نہیں لیتے۔ تیسرا سال جب پھر آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص تیسرے سال بھی حج کے لیے وہاں پر آیا ہوا تھا، اور وہ شخص زمزم کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے تو وہ زوار و خطار رونے لگ جاتا ہے، زور و شور سے رونے لگ جاتا ہے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہیں رحم آ جاتا ہے، اور تب جا کر انہیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ شخص سے احادیث لیے جا سکتے ہیں۔ تب کہیں جا کر پورے 3 سال کے گزر جانے کے بعد ہی آپ جا کر اس شخص کے پاس سے حدیث لیتے ہیں۔
ہم اس گویا کہ ان واقعات سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو علم کو کلیکٹ کیا کرتے تھے، اکٹھا کیا کرتے تھے، وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر اکٹھا کیا کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ سامنے اگر کوئی علم آ گیا تو ایسے ہی اس کو لے لیا. آپ کی احتیاط اور تمیز کا جب ہر کسی کو اندازہ ہو جاتا ہے تو ہر کوئی وہ شیخ جس سے آپ علم لینے کے لیے جاتے تھے اسے ہی ثقافت یعنی کہ ٹرسٹ ورتھینس، عدالت یعنی کہ جسٹس، اور حفظ یعنی کہ اچھی میموری میں اس کا نشان سمجھا جاتا تھا. فن حدیث کے ایک امام کا قول ہے، کچھ اس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ امام کے آگے کیا ہیں؟ ہم لوگ تو امام مالک کے نقش قدم پر چلتے ہیں. جب بھی کسی شیخ کا نام لیا جاتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے علم لیا ہے یا نہیں لیا ہے. اگر نہیں لیا تو ہم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک راوی کی نسبت پوچھا کہ بتائیے، میں کسی نے پوچھا کہ اگر میں کسی کی نسبت لینا چاہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک وہ اچھا ہے کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روایت کی ہے. عزیز سامعین کرام، یہ ہوتی ہے احساس ذمہ داری جو ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. آج ہر مسلمان کو اس احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے. آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہے، ہر انفارمیشن انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے اور اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم اس کو فارورڈ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی سوچا ہے میں نے کہ یہ تمام فارورڈ جسے کرنے میں صرف ایک کلک لگتا ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے یہ تمام چلے جائیں گے اور اگر ہم کبھی کوئی غلط انفارمیشن لوگوں کو پھیلا رہے ہیں اور اگر غلط انفارمیشن پھیلانے کا ہم باعث بن جاتے ہیں تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان بلا تحقیق کے یعنی بغیر کوئی اس کے بارے میں تحقیق کیے ہوئے اگر کسی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے تو یہ بات کافی ہے اس کے لیے کہ اس شخص کو جھوٹا قرار دیا جائے. سیرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ بی ریسپانسبل فار واٹ یو سے اینڈ واٹ یو شیئر. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے علم، آپ کی لیاقت، آپ کے ایپٹیٹیوڈ، آپ کی استحقاق، آپ کے میرٹ کے چرچے علم کے میدان میں اس قدر عام ہو گئے تھے کہ امام صاحب کے شیوخ یعنی کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کی موجودگی ہی میں مستفیدین کا ایک الگ ہی حلقہ قائم ہو جاتا ہے. شیخ الفقہ ربیعہ جبکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اسی وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور فتویٰ کے مرجع بن جاتے ہیں اور لوگ فقہ کے سلسلے میں انہی سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. جب امام ربیعہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو فقہی رائے اور اجتہاد یعنی کہ انڈیپینڈنٹ لاجیکل ریزننگ کے لیے آپ ہی کو ریفر کیا جانے لگتا ہے. مصر کے ایک شیخ حدیث شیخ مدینہ عبد الاسود نعیم بن عروہ بن زبیر سے پوچھتے ہیں کہ ربیعہ کے بعد مدینے میں فقہ اور اجتہاد کا امام کون ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے نوجوان صبحی، جس سے مراد تھا مالک بن انس صبحی رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کے اندر وہ کسی نہ کسی طریقے سے علم کے لیے ذوق، علم کے لیے شوق پیدا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں اور اس کی جلالت کو ملحوظ رکھیں. اسی لیے آپ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، جو مجلس درس ہوا کرتا تھا، ہمیشہ پرتکلف وہاں پر فرش ہوتا تھا اور بیش قیمت قالینوں سے وہ اس کو آراستہ کیا کرتے تھے. جا بجا شرکائے مجلس کے لیے پنکھے رکھے جاتے تھے. جب حدیث دروس کا آغاز ہوتا تھا تو عود اور لوبان کو جلایا جاتا تھا. صفائی اور نظافت کا یہ عالم تھا کہ فرش پر ایک تنکا بھی نظر نہیں آتا تھا. اور جب حدیث نبوی کا املا کا وقت آتا تو سب سے پہلے آپ وضو کرتے تھے اور بیش قیمت پوشاک کو زیبتن فرماتے، اپنے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے اور اس اہتمام کے بعد وہ مجلس علمی کی صدارت کے لیے باہر گھر سے تشریف لے جایا کرتے تھے. جب آپ بولنے لگتے تو ساری مجلس میں موجود تمام لوگ خاموش ہو جاتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کے ورق بھی اس ڈر سے نہیں الٹاتے تھے کہ گھڑ گڑاہٹ کی آواز ہی نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جب لوگوں نے آپ کے اس طرز عمل پہ اعتراض کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ یہ کیا کرتے ہیں کہ گویا کہ وہاں پر فرش بچھاتے ہیں اور اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ علم کی شان کو بڑھاؤں، یعنی لوگ علم کو ایک خزانہ سمجھیں، ایک بڑی دولت سمجھیں، ایک عطیہ سمجھیں اور اس سے مالا مال ہونے پر لطف اندوز ہوں، خوشی محسوس کریں، مسرت محسوس کریں. ایک بار ہارون رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ املائے حدیث کے لیے بلاتا ہے کہ آپ میری طرف آئیے اور املائے حدیث کریے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ علم کے پاس جاتے ہیں، علم لوگوں کے پاس نہیں جاتا. اسی بنا پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مستفیدین ہیں یا پھر جو بینیفیشریز تھے وہ 1300 سے بھی زیادہ تھے. عمومی طور پر جو محدثین ہوتے ہیں وہ جغرافیکل طور پر جس جگہ پر رہتے ہیں اسی حد تک رہتے ہیں اور زیادہ وسیع پیمانے پر ان کی قدر نہیں ہوتی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس قدر زیادہ ان کی یہ تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے عرب اور عجم میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن افریقہ اور اندلس ایسے دو جگہیں تھے جہاں سے وہ بے نیاز تھے. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا علم وہ معرف دنیا اسلام کے ہر گوشے میں پھیل جاتا ہے، دنیا کی ہر جگہ پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ کسی بھی گوشے کو امام صاحب کے علم نے اپنی غلامی سے آزاد نہیں چھوڑا تھا. کئی سارے بڑے بڑے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ایک شخص لکھتا ہے
کہ ایک کتاب کی سند مجھ کو کتب بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب سے بہتر لگی، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ ہے امام مالک کی موطا، جو ان تمام محدثین کے شیخ تھے۔ موطا دراصل 8 سینچری میں لکھی جانے والی ایک کتاب تھی جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور یہ ان احادیث کا کلیکشن تھا جو خاص طور پر اسلامک لا سے ریلیٹڈ تھے۔ موطا وہ کتاب تھی جو علوم میں سے مدینہ کا مجموعہ تھی۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، تو وہی مدینہ جو زر و جواہر کا اصلی کان تھا، جہاں تمام اکابر صحابہ، عازم تابعین تمام کا مسکن تھا، اسی لیے آپ کی یہ صحیفہ مقدس یعنی موطا کو انہی بزرگوں کی روایت اور فتویٰ پر وہ مبنی ہے۔ اسی وجہ سے موطا کو صحیح ترین، موثق ترین اور کامل ترین احکام اسلامی کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ موطا سے پہلے یا اس کے بعد کوئی دوسری کتابیں نہ لکھی گئی ہو، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں صرف وہی احادیث یا وہی فتاوے موجود تھے جن کو صحت کا شرف حاصل تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد اگر کوئی کتاب موطا یا امام مالک سے زیادہ صحیح میں نے نہیں دیکھی۔ قاضی ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی کتاب ہے اور سب سے پچھلی بھی، کیونکہ پھر اس کی جیسی کوئی مثل کتاب نہیں لکھی گئی۔ گویا کہ تمام باتیں ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے میدان میں جو کنٹریبیوشن کیا ہے وہ یقیناً بہترین اور بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن رہا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک اور نمایاں پہلو یہ تھا کہ لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے آپ کے پاس آیا کرتے تھے تاکہ فقہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اندر خدا ترسی اور جواب دہی کا احساس اس قدر کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اگر آپ کو جواب نہ معلوم ہوتا تو آپ سامنے والے سے خود کہہ دیتے کہ وہ اس کا جواب نہیں جانتے۔ ایک بار ایک شخص دور دراز کا سفر طے کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور ایک مسئلے کے متعلق سوال پوچھتا ہے، جس پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کو اچھے طریقے سے نہیں جانتا۔ سائل کہتا ہے کہ میں 6 مہینے کا سفر طے کر کے یہاں پر آپ کی رائے لینے کے لیے آیا ہوں، صرف اور صرف اس مسئلے کی خاطر یہاں پر حاضر ہوا ہوں جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو ان لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ کہہ دینا کہ مالک نے کہا کہ وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص چند روز تک روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور فتوی کے جواب کے سلسلے میں روزانہ آپ کے پاس آیا کرتا تھا۔ چند دنوں تک جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ایک دن وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کل یہاں سے چلے جاؤں گا، تو جو کچھ آپ کے پاس جواب موجود ہو آپ ارشاد فرمائیے۔ یہ سننا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر جھکا لیتے ہیں، کچھ دیر کے بعد اپنا سر اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے کا جواب میں تمہیں دوں گا جس میں کچھ بہتری میں جانتا ہوں، لیکن تمہارے اس مسئلے کو میں پورا اچھی طریقے سے نہیں جانتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مصری دوست تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طرح لوگ دور دور سے آتے ہیں اور آپ ان کا جواب نہیں دیتے ہیں تو ایک دن وہ پوچھ پڑتا ہے کہ آپ ان بیچاروں کو جو کوسوں میل دور سے مصائب سفر برداشت کر کے آتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس طرح سے واپس بھیج دیتے ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصری مصر سے، شامی شام سے، عراقی عراق سے آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں شاید جو جواب میں نے آج دے دیا اس کی بجائے کل مجھ کو کچھ اور جواب معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ، تقویٰ، گویا کہ شدت تقویٰ کی بہترین مثال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ مسائل اور فتاویٰ کا جواب ہمیشہ وقت نظر اور کاوش فکر کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار امام صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا تھا کہ خواب و خور حرام ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، آج کے زمانے میں ہم میں سے اگر کوئی سوال پوچھے اور ہمیں اس کا جواب بھی نہ آتا ہو تو ہم اسے اپنی توہین سمجھتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے اس کی بات ٹالنے کے لیے کوئی بھی اس کو جواب دے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علم رکھنے والوں کے لیے بہترین مثال قائم کی کہ اگر آپ کے پاس سامنے والے کو علم دینے کے لیے موجود نہ ہو تو آپ اسے کہہ دیں، لیکن آپ کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ علم کا نہ ہونا کوئی غلط بات نہیں ہوتی ہے۔ اتنے بڑی فقیہ ہو کر بھی چند باتوں کے متعلق سمجھنے کے لیے جس طرح سے ان کو وقت درکار تھا، اسی طرح سے انسان کو ہر طریقہ کا علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ کا ڈر، تقویٰ اور جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو ایسی مثالیں ہمیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کا سارا علم ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس اتنا سارا علم تھا، لیکن پھر بھی علم ہونے کا آپ نے کبھی گھمنڈ نہیں کیا، کبھی غرور نہیں کیا۔ ایک بار کی بات ہے کہ آپ کے شاگرد ابن قاسم نے کہا کہ مصر کے علماء بیع اور شرع یعنی کہ سیلز اور پرچیزنگ کے سلسلے میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں اور بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ علم حاصل کیا، کہاں سے یہ تعلیم انہوں نے حاصل کی؟ ابن القاسم کہتے ہیں کہ آپ ہی سے انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، جس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ مجھے تو خود ان میں دخل نہیں ہے. پھر اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کو ٹوک دیتا تو آپ فوراً اپنی اصلاح کر لیا کرتے تھے. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا وضو میں پاؤں کی انگلیوں میں تخلیل کرنی چاہیے؟ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں لیس ذلک علی الناس. ابن دہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے. آپ بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ یہ جواب سنتے ہیں تو مجلس ختم ہونے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تخلیل کی ایک حدیث میرے پاس موجود ہے, اور وہ حدیث ان کو بتاتے ہیں. جیسے امام صاحب وہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں حدیث حسن حدیث حسن حدیث حسن, اور پھر اس کے بعد فوراً ہمیشہ کے لیے اپنے فتویٰ اسی کے موافق وہ دیا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہ تھا آپ کی سیرت کا وہ نمایاں پہلو کہ غلطی اگر ہو جائے تو شاگرد کے کہنے پر بھی نہ انہوں نے اس کو اپنی ایگو پر لیا اور نہ ہی کوئی جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کی, بلکہ جیسے ہی معلوم ہو گیا تو فوراً انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. یہ کردار دراصل مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. عزیز سامعین کرام, عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو مقدس بزرگ ہوتے ہیں ان کی اخلاقی صورت پر مبالغہ آمیزی کی جاتی ہے, ایگزیجریشن کیا جاتا ہے, اور اس کے اتنے سارے پردے لگ جاتے ہیں کہ حقیقت جو ہے وہ دھندلی سی ہو جاتی ہے. اسی طرح سے حالانکہ بزرگان سلف کی اگر ہم سیرت کو پڑھیں, ان کی تاریخی زندگی کو پڑھیں, تو ایک نمایاں پہلو دراصل ان کی زندگی میں ہوتا ہے جن کے پاس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آئیے ہم نظر ڈالتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پر, ان کے کردار پر اور ان کی ذاتی زندگی پر, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق پوشیدہ ہیں. عزیز سامعین کرام, ہم جانتے ہیں کہ آپ کا شیڈیول کتنا بزی ہوا کرتا تھا اور کتنا زیادہ علم کے حصول میں آپ مگن رہتے تھے, لیکن اس قدر مصروف رہنے کے باوجود آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادات اور تلاوت میں مصروف رکھا کرتے تھے. امام صاحب کی بہن سے کسی نے پوچھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر میں کیا کرتے ہیں, تو وہ جواب دیتی ہیں کہ وہ دو کام کرتے ہیں, المصحف والتلاوہ. پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی سے منقول ہے کہ امام صاحب جمعہ کی شام عبادت اور اطاعت میں گزارا کرتے تھے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے استبل میں کثرت سے گھوڑے اور خچر موجود تھے, لیکن آپ نے کبھی بھی مدینے کی گلیوں میں ایک بار بھی وہ خچر اور وہ گھوڑے وہاں پر نہ دوڑائے. جب کسی نے ان سے یہ سبب پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو مدینے کی زمین پر نہیں دوڑاتے, تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جو سرزمین قدم نبی سے مشرف ہے اس کو میں جانوروں کے سموں سے رون دوں. ذات نبوی سے محبت اور حدیث نبوی میں شغل اور انہماک کی وجہ سے کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی تھی ان کی جس میں آپ نے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل نہ کیا ہو. آپ کو مدینہ سے اس قدر محبت تھی کہ سوائے سفر حج کے آپ مدینہ سے کہیں باہر نہیں نکلا کرتے تھے. منصور بغداد جب منصور جو کہ بغداد کا ان کو ایک مرتبہ سکونت کے لیے ان کے سامنے درخواست رکھتا ہے تو اس کے لیے منع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مہدی 3000 دینار ان کو بھیجتا ہے اور کہلا بھیجتا ہے کہ بغداد کا عزم آپ کو دیا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اشرفیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں, اگر جی چاہے تو انہیں لے جاؤ, مگر مالک سے مدینہ نہیں چھوٹ سکتا ہے. پھر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں آپ کی فیاضی کے سلسلے میں, آپ کی دلداری کے سلسلے میں, آپ کا خرچ کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے آپ نے خرچ کی مثال قائم کی, ٹھیک اسی طرح سے جس طرح کل ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دیکھا کہ اب فیاضی کی بہترین مثال تھے. جس طرح وہ اپنے طلباء پر, اپنے علماء پر وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ خرچ کیا کرتے تھے, ٹھیک اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی فیاضی میں پیچھے نہ رہے. ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اپنے استبل میں جاتے ہیں اور وہاں کا ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعض گھوڑوں کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کہنا تھا, یہ تعریف صرف کرنا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورا استبل ان کی نظر کر دیتے ہیں. ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہر سال 11,000 دینار مرحمت فرمایا کرتے تھے. پھر آگے چل کر ان کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ مہمان نوازی کے سلسلے میں اگر ہم آج بھی عرب کے کلچر کو دیکھیں, عرب کے کلچر کی بات کریں, تو آج بھی ہم یہاں گلف میں دیکھتے ہیں کہ اس کی بہترین مثال عربوں کے اندر پائی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے امام صاحب کے میزبانی کے اخلاق بھی کافی زیادہ ہوا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کی طلب میں جو ہے آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے, آپ کے گھر میں اترتے تھے, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ان کے لیے خوان کہتے ہیں اس ٹیبل کو جس پر طعام کا انتظام کیا جاتا ہے, وہ خود لے کر آتے, اٹھا کے لے کر آ کر ان کے سامنے رکھا کرتے تھے. جب صبح کی نماز کا وقت آتا تو پھر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اپنے ہاتھوں سے پانی لے جایا کرتے تھے, اور جب وقت رخصت آتا اور امام شافعی وہاں سے نکل رہے ہوتے تو وہ خود بازار تک جاتے, ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے تھے, اور ساتھ ہی ایک کیسہ زر یعنی کہ ایک بیگ زر کا ان کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے, تاکہ سفر کی زاد راہ یعنی سفر کے دوران خرچ کرنے کے لیے انہیں اس کا استعمال وہ کر سکیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ صبر اور استقلال کی بھی بہترین مثال تھے. ایک بار کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے موزے یعنی آپ کے جو ساکس تھے اس میں ایک بچھو آ جاتا ہے. بے خبری میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسے پہن لیتے ہیں اور مجلس درس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں.
جب وہ وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں تو بچھو انہیں ڈنک مارتا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک کے ساتھ 70 مرتبہ نیش مارتا ہے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آداب مجلس کا خیال رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بھی اپنا پہلو تک نہیں بدلتے، صرف آپ کے چہرے کا رنگ بار بار متغیر ہوتا رہتا ہے لیکن بالکل اپنی حالت کو وہ نہیں بدلتے۔ جب پوری مجلس اختتام پر پہنچ جاتی ہے تو عبداللہ بن مبارک آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے موزے میں ایک بچھو موجود تھا۔ اسلامی تعلیمات کا اس قدر خیال رکھنے والے، آداب مجلس کا اس قدر خیال رکھنے والے، ایسی بہترین مثال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ عزیز سامعین کرام، آپ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں حق گوئی کے لیے بے باکی تھی، جس طرح سے جو ہے وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ بنا لیا تھا۔ آپ اکثر خلفاء کے دربار میں جایا کرتے تھے، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے اور اس لیے اعتراض کرتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہ خلیفہ جو ہے وہ شریعت سے نہیں بنے تھے بلکہ وہ جبرن وہاں کے خلیفہ بنے تھے، تو تب بھی وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ فرماتے کہ اگر میں جاؤں گا نہیں تو پھر حق کی آواز ان تک کیسے بلند کر سکوں گا اور کیسے حق کی بات ان تک پہنچا سکوں گا۔ ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ المنصور جو اس وقت کا خلیفہ تھا چند فقہا کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلا بھیجتا ہے۔ آنے پر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم لوگ مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھ کو تو اس جواب سے معاف کرو، یہ سکوت و تعلق نت کے بیان سے کم نہیں ہے، یعنی کہ یہ خاموشی ہی دراصل حق کی سربلندی کا کام کر رہی ہے۔ اس وقت امام صاحب کو کوڑے برسائے جاتے ہیں اس بنا پر کہ انہوں نے حق کی آواز کے لیے اپنی آواز کو سر بلند کیا۔ ایک اور بار کا واقعہ آتا ہے کہ منصور جو سلطنت عباسی سے تعلق رکھتا تھا مسجد نبوی میں آتا ہے اور زور زور سے مناظرہ شروع کر دیتا ہے، ڈیبیٹ شروع کر دیتا ہے اور عباسی کی جو ہے وہ تعریف کرنے لگ جاتا ہے، سلطنت عباسی کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں کہ عباسیوں نے تو زبردستی بیعت لی تھی، آپ حق بات کہتے ہوئے کبھی شرمایا نہیں کرتے تھے، کبھی ڈرا نہیں کرتے تھے۔ ایک اور مثال ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ المنصور انہیں بلوا بھیجتا ہے اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینے پر مجبور کیا جاتا ہے اور جبرن اسے طلاق دے دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی طلاق ہو جاتی ہے تو کیا اس طلاق کو طلاق شمار کیا جائے گا؟ اس پر امام جواب دیتے ہیں کہ زبردستی کی گئی طلاق کو طلاق نہیں شمار کیا جاتا، لیکن چونکہ اس وقت طلاق جبری کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا اور فتویٰ یہ نکلا تھا کہ نتیجتاً بیعت جبری یعنی کہ لوگوں کو فورسفلی طور پر بیعت کروانا اور خلیفہ بننے کے لیے اس کی بھی مخالفت ہو گئی تھی، تو جو اس وقت کا خلیفہ تھا وہ انہیں منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح کا فتویٰ نہ دے، کیونکہ اس وقت کا خلیفہ المنصور بھی جبرن ہی خلیفہ بنا تھا، لیکن آپ حق کی سربلندی کے لیے بالکل پیچھے نہیں ہٹتے اور اسی بات پر قائم رہتے ہیں۔ تبھی اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا جو خلیفہ المنصور کا چچازاد بھائی تھا فوراً امام مالک کو حراست میں لے لیتا ہے اور آپ کو اس وقت تک کوڑے مارتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہر ضرب لگنے پر، ہر گھوڑا برسنے پر جب تک آپ کے اندر دم میں دم تھا تو آپ کی زبان پر ایک ہی بات رہی اور وہ یہ کہ میں مالک بن انس فتویٰ دیتا ہوں کہ طلاق جبری حرام ہے، طلاق جبری حرام ہے، طلاق جبری حرام ہے۔ سبحان اللہ، سچ کی سربلندی کے لیے جو مثال آپ نے قائم کی ہے یقیناً ایک بہترین مثال ہے۔ آج ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو نظر ثانی کریں تو کیا دیکھتے ہیں کہ کبھی دوستوں کے بچڑ جانے کے ڈر سے، کہیں رشتہ داروں کے ڈر سے سچ ہماری زبانوں سے کبھی نہیں نکلتا، ہم خاموش رہ جاتے ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے کہ سچ کڑوا ہی صحیح سچ ضرور ہوتا ہے۔ آج ہمارا حال کچھ اس طرح سے ہوتا ہے جسے شاعر نے بیان کیا، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، بولوں اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر میں سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے سچ ہماری زبانوں میں ہرگز نہیں آتا۔ انہی خدمات کو انجام دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ 81 سال یعنی کہ 81 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اس قدر ضعیف اور ناتواں ہو گئے تھے کہ مسجد نبوی کو آنا، نماز باجماعت میں شریک ہونا اور ادھر ادھر شادی اور غم کی تقریبوں میں آنا جانا آپ کا ترک ہو گیا تھا۔ مان بن عیسیٰ المتوفی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عزیز ترین شاگرد تھے، ان کے خادم بھی تھے اور امام صاحب انہی کا سہارا لیتے ہوئے پکڑ کر چلا کرتے تھے۔ ایسی ضعیفی کی حالت میں بھی درس و تدریس کا کام آپ کا جاری رہتا ہے۔ پھر ایک دن آپ بیمار پڑ جاتے ہیں اور تقریباً 3 ہفتے تک بیمار رہتے ہیں۔ مرض کی شدت میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی، لوگوں کو اس کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ اب وقت آخر ان کا آ چکا ہے۔ مدینہ میں موجود تمام علماء آخری دیدار کے لیے حاضر ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ مجھ کو تو بس اپنی محرومی کا رونا تھا، وہ لوگ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مدتوں تک ملازمت کرتے تھے وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کے تمام شاگرد، آپ کے تمام اسٹوڈنٹس کے علاوہ حدیث اور فقہ کے 160 علماء بچشمے گریاں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے موجود ہوتے ہیں، جسم کی حرارت آہستہ آہستہ سرد ہونے لگ جاتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے شاگرد یہ دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر پوچھتے ہیں
یا آخر کیا وجہ ہے امام صاحب کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہ روں تو اور کیا کروں، اے کاش مجھ کو میرے ہر قیاسی فتویٰ اس فتوے کو کہتے ہیں جو اسپیکولیشن کی بیسس پہ دیا جاتا ہے، جس کا کوئی فرم ایویڈنس موجود نہیں ہوتا، اس کے بدلے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بدلے ایک کوڑا مجھے مارا جاتا اور کاش کہ میں فتویٰ نہ دیتا۔ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے بھی جواب دہی کا احساس، اللہ کے سامنے ڈر کا احساس، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا اس قدر ڈر تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، آنسو اسی طرح جاری رہتے ہیں، لب متحرک رہتی ہے اور اچانک سے آپ کی روح اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جنازے میں خلقت کا ایک ایسا ہجوم موجود تھا جو کہ بہت ہی بڑا ہجوم تھا۔ آپ کو جنت البقیع، جہاں پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا، عثمان رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا اور دیگر عالم اسلام کے لوگ وہاں پر مدفون ہیں، وہیں پر اسی خاک کے انہیں سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دور دراز تک جب آپ کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے تو ہر جگہ ماتم کا ماحول چھا جاتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، کسی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عربک میں ایک شعر لکھا جس کا میننگ کچھ اس طرح سے ہے کہ اسلام کا ستون ہل گیا جس صبح کو رہنمائے قبر میں آسودہ ہوا، وہ ہدایت کا پیشوا اور علم کا ہمیشہ محافظ رہا، اس پر تا قیامت خدا سلامت رہے۔ عبداللہ بن مہدی کا قول ہے کہ روئے زمین میں مالک سے بڑھ کر حدیث نبوی کا کوئی امانت دار نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کسی کی حدیث کو وہ زبانی یاد کرنا چاہیں تو کس کی حدیث کو یاد کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث۔ محدث ابن نہیک کا قول ہے کہ صحت حدیث میں مالک پر اس سے زیادہ کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ گویا کہ یہ تمام باتیں ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو بہترین مثال قائم کی، جو اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کیا، وہ دراصل مجھے اور آپ کو آواز دیتا ہے کہ ہم بھی اتنی ہی محبت کے ساتھ، اتنی ہی محبت اسلام سے کریں، اور اسلام سے، اور جب اس دنیا سے رخصت کر جائیں تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم دنیا کو کچھ نہ کچھ دے کر جائیں، کچھ نہ کچھ دنیا کو دے کر جائیں کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال جو ہے قائم رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور کہنے، سننے، سنانے یا سمجھنے میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔